بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آپ کو نیک ٹی وی 4 پر خوش آمدید۔ آج کل پاکستان کی سیاسی صورتحال میں ایک تلاطم کی صورت پیدا ہوئی ہے۔ وہ اس وجہ سے سیاست ایک طاقت کا کھیل ہے اور اس کا ایک ہی اصول ہے اور اس کا کوئی اصول نہیں۔ صدیوں سے چلا آ رہا ہے، اپنوں کو بھی اقتدار کے لیے قتل کر دیا جاتا ہے اور کبھی سان فرموشی کر کے بھی دشمنی کی حد تک جب آدمی جا سکتا ہے۔ آئیے ہم آپ کو سان فرموشی اور دوستی سے لے کر دشمنی تک کا ایک سفر آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت جنگی ترین کی عدالت میں پیشی کے موقع پر 15 اراکین قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی نے ساتھ جا کر ملکی سیاست میں ایک حیران کن پہلو مثبت کیا، اور اس وقت پاکستان کے نامور تجزیہ نگار، کالم نگار، ٹی وی اینکر ہر کوئی اپنے انداز سے اس کا تجزیہ کر رہا ہے اور آنے والے وقت کے بارے میں پیشین گوئیاں کر رہا ہے، اور بعض کالم نگار، اینکر حضرات یہ کہنے پر مجبور ہیں اب وفاق اور پنجاب کی حکومت کو شدید خطرات میں گرا دیکھ کر اپوزیشن خوشی سے چھلانگیں مار رہی ہے، اور یہ سوچا جا رہا ہے کسی وقت بھی کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ہماری رائے اس کے برعکس ہے۔ ہم اس کو چائے کی پیالی میں طوفان سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جنگی ترین نہ تو وہ چاہیں گے عمران خان کی حکومت گرے اور نہ ہی وہ عمران خان کے خلاف جانے کی کوشش کریں گے، کیونکہ جنگی ترین نے گزشتہ ایک سال سے اپنی دفاعی رویہ اختیار کیے ہوئے تھے، اور وہ انتظار کر رہے تھے کسی طرح وزیر اعظم عمران خان کے ارد گرد موجود مخالفین کو دور کیا جائے اور وہ اس یلغار کو روکنا چاہتے ہیں، اور جنگی ترین نے ایک جارحانہ حکمت عملی اختیار کرتے ہوئے حکومت کو ساز کرایا کہ جنگی ترین عمران خان سے بغاوت نہیں کر سکے، نہ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی دوسری صورت میں جناب وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے بھی اس جنگ کو تاحال روکنے کی کوشش نہیں کی، اور نہ ہی ساتھ کھڑے ہو کر جنگی ترین کی حمایت کا اعلان کیا، نہ ہی مخالفت کا اعلان کیا، اور 20 اکتوبر 2011 کے منار پاکستان جلسہ کے بعد ایک مضبوط تحریک انصاف بنانے کی دن رات کی بے پناہ محنت شامل ہے، اور جس کا اطراف اپنے خان صاحب سمیت پوری تحریک انصاف کرتی ہے، مگر سیاست ایک طاقت کا کھیل ہے، اور طاقت کے کھیل میں ایک ہی اصول ہوتا ہے، اور اس میں اصول کوئی پہنایا نہیں جاتا۔ اگر ہم صاحب آپ بھی لسانی تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو آپ کو معلوم ہو جاتا ہوگا سیاست اقتدار اور اصول کے اور اس کی بقا کے لیے اپنوں کو قربانیاں کرنے کی روایت ہزاروں برس سے چلی آ رہی ہے۔ موجودہ حالت میں دیکھیں، پاناما کیس میں نواز شریف کو نااہل قرار دیا گیا اور سیاست کے ترازو کو برابر رکھنے کے لیے ایک بڑی قربانی درکار تھی، اور اس کے لیے عمران خان اور جنگی ترین میں سے کسی ایک کا انتخاب تھا، مگر یہ سوچنے والی یہ بات ہے
صاحب اختیار حلقوں نے 2011 میں ہی یہ فائدہ کر لیا تھا کہ ملک میں روایتی سیاست اور حکومت کا نعم البدل عمران خان کو بنانا ہے، لہذا عمران خان کو محفوظ رکھنے کے لیے جگیر ترین کی ناخلی کو سولی پر چڑھا دیا گیا۔ اس میں بابا رحمتہ صاحب اور سب ارباب اختیار اس نتیجے پر پہنچے جگیر ترین کی قربانی ادا کر دی جائے اور عمران خان کو صادق اور امین قرار دے کر اس کو بچا لیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات گواہ ہے 2011 سے لے کر آج تک اپنے تبدیلی خانسا پرائم منسٹر پاکستان آج ایک بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ دنیا کا واحد پرائم منسٹر ہوگا جو ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کر جھوٹ بولتا ہے اور 2 دن بعد کہتا ہے مجھے تو اس کی خبر نہیں۔ یہ اس کی سزا اللہ تعالیٰ کیا دے گا؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات رحیم و کریم ہے، اس کی توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے، اور ان کے مخالف گروپ مثلاً اسد عمر، زلفی خان، علی زیدی اور شہزاد اکبر، حالانکہ ان کی طرف سے ان تمام افراد کی جانب سے متعدد مرتبہ اس کی تردید ہو چکی، مگر تحریک انصاف کے کچھ احباب کے کہتے ہیں اسد عمر سمجھتے ہیں انہیں وزارت خزانہ سے ہٹانے میں جگیر ترین کا ہاتھ ہے، مگر پنجاب میں جگیر ترین کی طاقتور اور فیصلہ سازی میں علیم خان اور غلام سرور گورنر پنجاب وہ شامل تھے، مگر جگیر ترین کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کھڑی کرتے ہوئے 2019 میں دوبارہ پنجاب کابینہ میں تبدیلی کے امکان کو قرار دیا جا رہا ہے اور اس کے ساتھ ہی علیم خان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اور جنگی ترین صاف اور واضح موقف رکھتے ہیں انہوں نے علیم خان کے خلاف کوئی سازش نہیں کی۔ دوستو، اور کچھ ہے یہ امید ہے جنگی ترین پریشر گروپ بنا کر عمران خان کے دستے راز بن جائیں گے اور ان کو فائدہ ہوگا۔ یہ سوال بہت اہم ہے، اگر عمران خان جنگی ترین حتمی طور پر جدا ہو جاتے ہیں تو پھر دیکھا جائے گا ان کے ساتھ کتنے لوگ جنگی ترین کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آنے والے وقت میں عدالتی پیشہ کے موقع پر اگر ان کے ساتھ آنے والے اراکین 15 سے بڑھتی ہے تو یقینی طور پر جنگی ترین کا حکومت پر دباؤ بڑھے گا اور ایک ایسا مضبوط پریشر گروپ وجود میں آ جائے گا۔ لیکن اس کے برعکس یوسف رضا گیلانی سینٹ کے انتخابات میں جو آپس میں اعتماد ختم ہوا، اس کے نتیجے میں بہت مشکل ہے تحریک انصاف اور جنگی ترین کی راہ میں آپس میں کوئی گال بات ہو جائے، کوئی ایگریمنٹ ہو جائے۔ مجھے نہیں لگتا یہ آپس میں مل بیٹھیں گے، مگر یہ ایک حقیقت ہے۔ 2018 کے الیکشن میں جنگی ترین نے جتنی محنت کی خان صاحب کو پرائم منسٹر بنانے کی، وہ آج تک کوئی بھی کلپنا نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اب خان صاحب کو یہ پتہ یا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے، وہ کسی طرح جنگی ترین کو اپنے حلقہ عبام میں دوبارہ جگہ دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ اگر دیتے ہیں تو پھر ایک پریشر گروپ کے صورت میں جنگی ترین کا ایک دباؤ ہوگا، اگر نہیں کرتے پھر اس کی مثال یہی ہے سانف فرموشی سے دشمنی تک۔ یہ ایک عادت بن چکی ہے ہمارے حکمران طبقوں کی
چاہے وہ زرداری ہو، چاہے نواز شریف ہو، چاہے عمران خان ہو، ان تینوں نے بلکہ سب نے 73 سالوں میں، چاہے وہ فوجی حکمران ہو، چاہے وہ سیاسی حکمران ہو، انہوں نے مل کر ملک کا بٹھا دیا۔ اب اس ملک کو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بچا سکتی ہے، ان تیلوں میں تیل نہیں۔ اب دیکھتے ہیں خان صاحب دشمنی میں کس حد تک جا سکتے ہیں۔ کیا جنگی ترین کو بھی جیل میں ڈالیں گے؟ کیا اس کے بیوی بچوں کو بھی جیل میں ڈالیں گے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اگر جیل میں ڈال دیا پھر خان صاحب کو 2023 میں الیکشن میں بہت کم چانس ہوگا۔ وہ اس لیے ارباب اختیار بھی سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ ہم نے ایک چلا ہوا کارتوس 2011 سے لے کر 2021 10 سال چلے ہوئے کارتوس کی مدد کرتے رہے۔ جب محسوس ہوا تو جب سنا دیکھا، اس کی عادتیں دیکھی، حکومت چلانے کا وتیرہ دیکھا، تو سارے کہنے پر مجبور ہو گیا یہ تو ایک چلا ہوا کارتوس ہے۔ دوستو، آپ سے دعا کی درخواست ہے، پاکستان میں جتنے پاکستانی رہتے ہیں، جتنے اقلیتی گروپ رہتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ساتھ اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کی حفاظت فرمائے۔ اور اگر آپ کو ہماری یہ عاجزانہ کوشش پسند آئے، اس کو لائک بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا اظہار خیال کرتے ہوئے سبسکرائب بھی کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے، اور زیادہ سے بیشتر بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ہماری تازہ ویڈیو ملتی رہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔